اردو مجلس۔ آکاشوانی احمدآباد کی ماہوار اردو مجلس میں مدھو آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم نے ایک شعری نشست منعقد کی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا ہے جناب عقیل شاطر انصاری اور ارشاد عاطف کو۔ یہاں یہ بتانا لازمی ہے کہ عقیل صاحب گجرات اردو ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے نوازے بھی جا چکے ہیں۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں آپ دونوں صاحبان کا کلام، جناب عقیل انصاری اور جناب ارشاد عاطف۔ آکاشوانی احمد آباد کی اردو مجلس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ لیجئے سب سے پہلے ارشاد عاطف صاحب سے ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ لیجئے مائک پر جناب ارشاد عاطف۔ غزل کا مطلب دیکھیے کہ جس طرح ظلم کا آپ آئے نظارہ کر کے، جس طرح ظلم کا آپ آئے نظارہ کر کے، جس طرح ظلم کا آپ آئے نظارہ کر کے، ایسا لگتا ہے اسے آئے گوارا کر کے۔ کیا کہنا، واہ، ایسا لگتا ہے اسے، ایسا لگتا ہے اسے آئے گوارا کر کے۔ اور شعر دیکھیے کہ اب کہاں جائیں گے ہم اور خسارہ کر کے، اب کہاں جائیں گے ہم اور خسارہ کر کے، اب کہاں جائیں گے ہم اور خسارہ کر کے، دل تو بیٹھے ہیں میری جان تمہارا کر کے، دل تو بیٹھے ہیں میری جان تمہارا کر کے۔ اور اس سے بہتر ہے اس ہنر سے ہی تو وہ لوٹتا پھرتا سب کو، اس ہنر سے ہی تو وہ لوٹتا پھرتا سب کو، جس کو دیتے ہو صدا آپ بیچارہ کر کے، جس کو دیتے ہو صدا آپ بیچارہ کر کے۔ اور اس نے اس بات کا مجرم بھی بنایا ہم کو، اس نے اس بات کا مجرم بھی بنایا ہم کو، اس کی جس بات پہ بیٹھے تھے سہارا کر کے، اچھا، اس کی جس بات پہ بیٹھے تھے سہارا کر کے۔ اور قربتیں چاند کی حاصل نہ ہوئی ہیں پھر بھی، قربتیں چاند کی حاصل نہ ہوئی ہیں پھر بھی، قربتیں چاند کی حاصل نہ ہوئی ہیں پھر بھی، خود کو دیکھا ہے کئی بار ستارہ کر کے، خود کو دیکھا ہے کئی بار ستارہ کر کے۔ اور مطلب دیکھیے کہ مسئلے کی پہلے تو نوعیت ضروری ہے، مسئلے کی پہلے تو نوعیت ضروری ہے، مسئلے کی پہلے تو نوعیت ضروری ہے، پھر اس کے بعد عادل کی ذہنیت ضروری ہے۔ اچھا، اور جس کے ساتھ چلنا ہے عمر بھر ہمیں یارو، جس کے ساتھ چلنا ہے عمر بھر ہمیں یارو، جس کے ساتھ چلنا ہے عمر بھر ہمیں یارو، اس کی سامنے آنی اصلیت ضروری ہے۔ اور باتیں تو بہت اس کی کرنی ہے مجھے لیکن، باتیں تو بہت اس کی، باتیں تو بہت اس کی کرنی ہے مجھے لیکن، پہلے جاننی اس کی خیریت ضروری ہے، پہلے جاننی اس کی خیریت ضروری ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ برتری نہیں ملتی ڈگریوں سے دنیا میں، برتری نہیں ملتی ڈگریوں سے دنیا میں، برتری نہیں ملتی ڈگریوں سے دنیا میں، ساتھ اس کے بچوں کی تربیت ضروری ہے، ساتھ اس کے بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ اور ہے امیر زادی وہ کیا نہیں تجھے معلوم، ہے امیر زادی وہ کیا نہیں تجھے معلوم، پانے کے لیے اس کی حیثیت ضروری ہے، پانے کے لیے اس کی حیثیت ضروری ہے۔ اور خود کو بالاتر کہہ کر بالاتر نہیں ہوں گے، خود کو بالاتر کہہ کر بالاتر نہیں ہوں گے، خود کو بالاتر کہہ کر بالاتر نہیں ہوں گے، دنیا کی نظر میں بھی فوقیت ضروری ہے۔ اور رشتے باقی رکھنے کا ایک علاج ہے عاطف، رشتے باقی رکھنے رشتے باقی رکھنے کا ایک علاج ہے عاطف، دل میں رشتہ داروں کے انسیت ضروری ہے، دل میں رشتہ داروں کے انسیت ضروری ہے۔ اور شعر مطلب دیکھیں کہ پوچھتے نہ تم میری شہریت کے بارے میں،
پوچھتے نہ تم میری شہریت کے بارے میں، پوچھتے نہ تم میری شہریت کے بارے میں، جانتے اگر میری حیثیت کے بارے میں، جانتے اگر میری حیثیت کے بارے میں، اور اعتماد لازم ہے اس کی ساری باتوں پر، اعتماد لازم ہے اس کی ساری باتوں پر، اعتماد لازم ہے اس کی ساری باتوں پر، پہلے جان لو اس کی شخصیت کے بارے میں، اور صرف میری آنکھوں سے آنسو ہی نکلتے ہیں، صرف میری آنکھوں سے آنسو ہی نکلتے ہیں، پوچھے جب کوئی مجھ سے ولدیت کے بارے میں، پوچھے جب کوئی مجھ سے ولدیت کے بارے میں، اور کیوں سمجھ لیا ہم نے وہ ہمارا بانی ہے، ہاں کیوں سمجھ لیا ہم نے وہ ہمارا بانی ہے، کیوں سمجھ لیا ہم نے وہ ہمارا بانی ہے، جو جانتا نہیں کچھ بھی رکنیت کے بارے میں، جو جانتا نہیں کچھ بھی رکنیت کے بارے میں، اور جس کے بارے میں عاطف کر رہے سوال اتنے، جس کے بارے میں عاطف کر رہے سوال اتنے، جس کے بارے میں عاطف کر رہے سوال اتنے، جانتے بھی ہو اس کی فوقیت کے بارے میں، جانتے بھی ہو اس کی فوقیت کے بارے میں۔ مطلب دیکھیں کہ ہمارے دل میں جو بےتابیاں ہیں، ہمارے دل میں جو بےتابیاں ہیں، ہمارے دل میں جو بےتابیاں ہیں، بتانے میں انہیں رسوائیاں ہیں، اچھا ہے، اور غموں کی جیسے سب آرائیاں ہیں، غموں کی جیسے سب آرائیاں ہیں، غموں کی جیسے سب آرائیاں ہیں، جہاں تیری میری پرچھائیاں ہیں، جہاں تیری میری پرچھائیاں ہیں، ہے دل کی دھڑکنوں کا شور پھر بھی، ہے دل کی دھڑکنوں کا شور پھر بھی، ہے دل کی دھڑکنوں کا شور پھر بھی، مگر لگتا ہے کہ تنہائیاں ہیں، اچھا ہے، مگر شکریہ، مگر لگتا ہے کہ تنہائیاں ہیں، اگر وہ دیکھ لے جو مسکرا کر، وہ دیکھ لے جو مسکرا کر، اگر وہ دیکھ لے جو مسکرا کر، دلوں میں بجتی پھر شہنائیاں ہیں، دلوں میں بجتی پھر شہنائیاں ہیں، اور مجھے شہر ادب پہچانتا ہے، مجھے شہر ادب پہچانتا ہے، مجھے شہر ادب پہچانتا ہے، ابھی مجھ پر کرم فرمائیاں ہیں، ابھی مجھ پر کرم فرمائیاں ہیں، اور سخنور کی صنعت تو مل گئی ہے، سخنور کی صنعت تو مل گئی ہے، سخنور کی صنعت تو مل گئی ہے، مقدر میں ابھی بدنامیاں ہیں، مقدر میں ابھی بدنامیاں ہیں، اور بہت گہرے ہمارے زخم دل ہیں، بہت گہرے ہمارے زخم دل ہیں، بہت گہرے ہمارے زخم دل ہیں، سمندر کیا تیری گہرائیاں ہیں، سمندر کیا تیری گہرائیاں، سمندر کیا تیری گہرائیاں ہیں، اور جہاں سے ہونی تھی ہموار راہیں، جہاں سے ہونی تھی ہموار راہیں، جہاں سے ہونی تھی ہموار راہیں، وہیں عاطف یہ کیوں گمراہیاں ہیں، وہیں عاطف یہ کیوں گمراہیاں ہیں۔ اور مطلب دیکھے غزل کا کہ رو رہے ہیں جو گلے سے میرے لگ کر دیکھیے، رو رہے ہیں جو گلے سے میرے لگ کر دیکھیے، رو رہے ہیں جو گلے سے میرے لگ کر دیکھیے، آستینوں میں چھپا ہے ان کی خنجر دیکھیے، آستینوں میں چھپا ہے ان کی خنجر دیکھیے، اور کیسے ہوتے ہیں یتیموں کے مقدر دیکھیے، کیسے ہوتے ہیں یتیموں کے مقدر دیکھیے، کیسے ہوتے ہیں یتیموں کے مقدر دیکھیے، آپ اپنی نظروں سے بھی تو یہ منظر دیکھیے، آپ اپنی نظروں سے بھی تو یہ منظر دیکھیے، اور جانے جاں ہم کو محبت سے تمہارا دیکھنا، جانے جاں ہم کو محبت سے تمہارا دیکھنا، دل کو کر دے گا ہمارے یہ تونگر دیکھیے، اچھا، اور سہتے سہتے طنز کے نشتر میرا دل دوستو، سہتے سہتے طنز کے نشتر میرا دل دوستو، کتنا گہرا ہو گیا ہے یہ سمندر دیکھیے، اور قتل ایک معصوم کا کر تو دیا اس نے مگر، قتل ایک معصوم کا کر تو دیا اس نے مگر، رو رہا اب خون کے آنسو وہ خنجر دیکھیے، رو رہا اب خون کے آنسو وہ خنجر دیکھیے، اور شعر دیکھیں کہ ان کو تو بانٹی گئیں شمشیر بھالے گپتیاں، اور ہمارے جرم ہے ہاتھوں میں پتھر دیکھیے، اور ہمارے جرم ہے ہاتھوں پہ پتھر، اور ہمارے جرم ہے ہاتھوں میں پتھر دیکھیے، آپ کا دل جب محبت کا سمندر ہے تو پھر، آپ کا دل جب محبت کا سمندر ہے تو پھر، کس لیے پیاسا ہے عاطف اس کے اندر دیکھیے،
کس لیے پیاسا ہے عاطف اس کے اندر دیکھیے، اور دیکھتا ہوں حسرتوں سے میں تو عاطف آپ کو، دیکھتا ہوں حسرتوں سے میں تو عاطف آپ کو، میری جانب آپ بھی تو مسکرا کر دیکھیے، میری جانب آپ بھی تو مسکرا کر دیکھیے۔ اور ایک غزل ترنم سے کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد کہ تیرے ہی بے وفائی کے نشاں ہیں، تیرے ہی بے وفائی کے نشان ہیں، تیرے ہی بے وفائی کے نشاں ہیں، میرے چہرے پہ جو یہ جھریاں ہیں، میرے چہرے پہ جو یہ جھریاں ہیں، یہ ایک دن جان لے لیں گی ہماری، یہ ایک دن جان لے لیں گی ہماری، تمہاری یاد کی جو ہچکیاں ہیں، تمہاری یاد کی جو ہچکیاں ہیں، چلو پھر عشق کرتے ہیں کسی سے، چلو پھر عشق کرتے ہیں کسی سے، چلو پھر عشق کرتے ہیں کسی سے، غموں سے مل گئی اب چھٹیاں ہیں، غموں سے مل گئی اب چھٹیاں ہیں، وہاں سب ہی تھے پیروکار تیرے، وہاں سب ہی تھے پیروکار تیرے، جلائی تو نے جو بھی بستیاں ہیں، جلائی تو نے جو بھی بستیاں ہیں، سنائی اس لیے دیتی نہیں ہے، سنائی اس لیے دیتی سنائی اس لیے دیتی نہیں ہے، یہ ایک مظلوم کی جو سسکیاں ہیں، یہ ایک مظلوم کی جو سسکیاں ہیں۔ مقطع دیکھیں کہ غلط فہمی کی ہے دیوار عاطف، غلط فہمی کی ہے جو غلط فہمی کی ہے دیوار عاطف، جو تیرے اور میرے درمیاں ہے، جو تیرے اور میرے درمیاں ہے۔ شکریہ۔ آپ سماعت فرما رہے تھے ارشاد عاطف صاحب سے ان کا مرصع کلام۔ ارشاد عاطف کے بعد اب یہ خاکسار عقل شاطر آپ سے مخاطب ہے۔ مطلع اور حسن مطلع ملاحظہ فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ سوچتا ہوں کس طرح لوگوں نے پہچانا مجھے، سوچتا ہوں کس طرح لوگوں نے پہچانا مجھے، سوچتا ہوں کس طرح لوگوں نے پہچانا مجھے، کہنے والے کہہ رہے ہیں تیرا دیوانہ مجھے۔ واہ واہ واہ۔ سوچتا ہوں کس طرح لوگوں نے پہچانا مجھے، کہنے والے کہہ رہے ہیں تیرا دیوانہ مجھے۔ اور حسن مطلب ملاحظہ فرمائے کہ اس کو دنیا نے کہا شمع تو پروانہ مجھے، اس کو دنیا نے کہا شمع تو پروانہ مجھے، آپ نے یہ بات سمجھی ہو تو سمجھانا مجھے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اس کو دنیا نے کہا شمع تو پروانہ مجھے، آپ نے یہ بات سمجھی ہو تو سمجھانا مجھے۔ اور کتنا اچھا لگ گیا
طرز فقیرانہ مجھے. کتنا اچھا لگ گیا طرز فقیرانہ مجھے. کتنا اچھا لگ گیا طرز فقیرانہ مجھے. وائز ناداں کو آیا نہ سمجھانا مجھے. واہ. کتنا اچھا لگ گیا طرز فقیرانہ مجھے. وائز ناداں کو آیا نہ سمجھانا مجھے. اور شعر ملاحظہ فرمائے عرض کیا ہے کہ اس کی نظروں سے نظر ملتے ہی جادو چل گیا. اس کی نظروں سے نظر ملتے ہی جادو چل گیا. اس کی نظروں سے نظر ملتے ہی جادو چل گیا. آ گیا پل بھر میں انداز شریفانہ مجھے. واہ واہ. شکریہ. اس کی نظروں سے نظر ملتے ہی جادو چل گیا. آ گیا پل بھر میں انداز شریفانہ مجھے. اور نام آتے ہی زباں پر لڑکھڑاتا ہے قدم. نام آتے ہی زباں پر نام آتے ہی زباں پر لڑکھڑاتا ہے قدم. راز کیسے آ گیا آنکھوں کا میخانہ مجھے. نام آتے ہی زباں پر لڑکھڑاتا ہے قدم. راز کیسے آ گیا آنکھوں کا میخانہ مجھے. اور یہ تزمین کا شعر ملاحظہ فرمایا. عرض کیا ہے کہ ہوش مجھ کو آ گیا. ہوش مجھ کو وحدانیت کے جام سے. ہوش مجھ کو آ گیا وحدانیت کے جام. ہوش مجھ کو آ گیا وحدانیت کے جام سے. مدتوں ڈھونڈا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. واہ. ہوش مجھ کو آ گیا وحدانیت کے جام سے. مدتوں ڈھونڈا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. مقطع ملاحظہ فرمائے. عرض کیا ہے کہ صبر کے ہاتھوں میں شاطر فطرتاً مجبور ہوں. صبر کے ہاتھوں میں شاطر فطرتاً مجبور ہوں. صبر کے ہاتھوں میں شاطر فطرتاً مجبور ہوں. کام آئے گا نہ اس کو اس کا دھمکانا مجھے. واہ. صبر کے ہاتھوں میں شاطر فطرتاً مجبور ہوں. کام آئے گا نہ اس کو اس کا دھمکانا مجھے. اور دوسری غزل کا مطلب ملاحظہ فرمایا. عرض کیا ہے کہ وہ کسی پھول کی مانند بکھر جاتا ہے. وہ کسی پھول کی مانند بکھر جاتا ہے. وہ کسی پھول کی مانند بکھر جاتا ہے. گردش وقت سے جو آدمی ڈر جاتا ہے. واہ. وہ کسی پھول کی مانند بکھر جاتا ہے. گردش وقت سے جو آدمی ڈر جاتا ہے. اور حسن مطلب اس کے حصے میں دعاؤں کا ثمر جاتا ہے. اس کے حصے میں دعاؤں کا ثمر جاتا ہے. اس کے حصے میں دعاؤں کا ثمر جاتا ہے. سایہ جس پیڑ کا ہمسائے کے گھر جاتا ہے. واہ واہ واہ. اس کے حصے میں اچھا. اس کے حصے میں دعاؤں کا ثمر جاتا ہے. سایہ جس پیڑ کا ہمسائے کے گھر جاتا ہے. اور ملاحظہ فرمائیں یہ شعر. عرض کیا ہے کہ ہم زباں رکھتے ہیں لہجہ نہیں رکھتے ایسا. ہم زباں رکھتے ہیں لہجہ نہیں رکھتے. ہم زباں رکھتے ہیں لہجہ نہیں رکھتے ایسا. تیر بن کر جو کلیجے میں اتر جاتا ہے. واہ. شکریہ. ہم زباں رکھتے ہیں لہجہ نہیں رکھتے ایسا. تیر بن کر جو کلیجے میں اتر جاتا ہے. اور شعر دیکھیں یہ ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ وقت کی تیغ سے بچتا نہیں ظالم کوئی. وقت کی تیغ سے بچتا نہیں ظالم کوئی. وقت کی تیغ سے بچتا نہیں ظالم کوئی. سر کسی کا بھی ہو بے خوف و خطر جاتا ہے. وقت کی تیغ سے بچتا نہیں ظالم کوئی. سر کسی کا بھی ہو بے خوف و خطر جاتا ہے. بے شک بے شک. اور جھوٹی ہمدردیاں ڈالے گا کوئی جھولی میں. جھوٹی ہمدردیاں ڈالے گا کوئی. جھوٹی ہمدردیاں ڈالے گا کوئی جھولی میں. اس تمنا میں وہ ہر ایک کے گھر جاتا ہے. کیا بات ہے. جھوٹی ہمدردیاں ڈالے گا کوئی جھولی میں. اس تمنا میں وہ ہر ایک کے گھر جاتا ہے. مجھ سے لیتا تھا وفاؤں کا سبق جو شاطر. مجھ سے لیتا تھا وفاؤں کا. مجھ سے لیتا تھا وفاؤں کا سبق جو شاطر. نام سنتے ہی میرا کس لیے ڈر جاتا ہے. مجھ سے لیتا تھا وفاؤں کا سبق جو شاطر. نام سنتے ہی میرا کس لیے ڈر جاتا ہے. ایک غزل کا مطلب اور ملاحظہ فرمایا. عرض کیا ہے کہ وہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہی نہیں. کامیابی کے دروازے. وہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہی نہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. کیا بات ہے. واہ. وہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہی نہیں
जो अपने बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं। बेशक। और हुस्न मतलब तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं, तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं, तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं, दुआए खैर भी अब कोई मांगता ही नहीं। क्या बात है, वाह। तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं, दुआए खैर भी अब कोई मांगता ही नहीं। और एक दो मतलब और मुलाजा फरमाया, अर्ज किया है कि निगाह लुत्फ़ो करम, निगाह लुत्फ़ो करम भी वो डालता ही नहीं, निगाह लुत्फ़ो करम भी वो डालता भी ही नहीं, तुम्हारी आंख से आंसू जो झांकता ही नहीं, और जो गुजरी बातों को दिन रात जांचता ही नहीं, जो गुजरी बातों को दिन रात जांचता ही नहीं, वो मुश्किलात से ऐ दोस्त भागता ही नहीं, जो गुजरी बातों को दिन रात जांचता ही नहीं, वो मुश्किलात से ऐ दोस्त भागता ही नहीं। सुना है बात बुजुर्गों की मानता ही नहीं, सुना है बात बुजुर्गों की मानता ही नहीं, सुना है बात बुजुर्गों की मानता ही नहीं, यही सबब है कि वो खाक छानता ही नहीं, सुना है बात बुजुर्गों की मानता ही नहीं, यही सबब है कि वो खाक छानता ही नहीं, जब उसके दर से तेरा कोई वास्ता ही नहीं, जब उसके दर से तेरा कोई वास्ता ही नहीं, फिर अपना रास्ता क्यों कर तू नापता ही नहीं, जब उसके दर से तेरा कोई वास्ता ही नहीं, फिर अपना रास्ता क्यों कर तू नापता ही नहीं। और नुमाइशों की वो दुकान बन गई वरना, नुमाइशों की वो दुकान बन गई वरना, गलत निगाह कोई उस पे डालता ही नहीं, नुमाइशों की वो दुकान बन गई वरना, गलत निगाह कोई उस पे डालता ही नहीं। और सुना है तुमने हिकारत से उसको देखा था, सुना है तुमने हिकारत से उसको देखा था, जमाना हो गया तुमसे वो बोलता ही नहीं। वाह। सुना है तुमने हिकारत से उसको देखा था, जमाना हो गया तुमसे वो बोलता ही नहीं। और न जाने किस लिए आजाद छोड़ रखा है, न जाने किस लिए आजाद छोड़ रखा है, न जाने किस लिए आजाद छोड़ रखा है, गुनाह करने से मुझको वो रोकता ही नहीं। वाह। न जाने किस लिए आजाद छोड़ रखा है, गुनाह करने से मुझको वो रोकता ही नहीं। और दुखों में काम जो आता नहीं है उसके लिए, दुखों में काम जो आता नहीं है उसके लिए, दुखों में काम जो आता नहीं है उसके लिए, खुदा भी गैब से इमदाद भेजता ही नहीं। दुखों में काम जो आता नहीं है उसके लिए, खुदा भी गैब से इमदाद भेजता ही नहीं। हसद, फरेब, गबन, बेवफाई, गद्दारी, हसद, फरेब, गबन, बेवफाई, गद्दारी, ये वो हुनर है जिसे मैं तो जानता ही नहीं। हसद, फरेब, गबन, बेवफाई, गद्दारी, ये वो हुनर है जिसे मैं तो जानता ही नहीं। और मक्ता मुलाजा फरमाए कि वही गुरूर खुदी आज भी है ऐ शातिर, वही गुरूर खुदी आज भी है ऐ शातिर, वही गुरूर खुदी आज भी है ऐ शातिर, किसी से कुछ भी कहो, किसी से कुछ भी किसी रोज मांगता ही नहीं। वही गुरूर खुदी आज भी है ऐ शातिर, किसी से कुछ भी किसी रोज मांगता ही नहीं। शुक्रिया। सामईन हज़रात, आज के उर्दू मजलिस यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये थी हमारी आज की उर्दू मजलिस की पेशकश, एक शेरी नशस्त, जिसमें शिरकत कर रहे थे मोहतरम अकील शातिर अंसारी और इरशाद आतिफ। और अब आपसे रुखसत लेने का वक्त हो चला है। मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कुछ नया पुर असर प्रोग्राम लेकर। और हाँ, अपनी राय, अपने मशवरे से हमें आगाह करना ना भूलिए। शुक्रिया।
उर्दू मजलिस।